بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے معرفہ کے درجات اور پھر ایک سوال جواب پڑھیں گے، اور معرفہ کے درجات کیوں پڑھیں گے یہ بھی بتائیں گے کہ یہ معرفہ کے درجات آنے چاہیے، کیوں آنے چاہیے یہ بھی بتائیں گے، اور معرفہ کے درجات پہ ایک سوال ہوگا اس کا جواب دیں گے۔ ہدایت النام کے اندر لکھا ہوا ہے سب سے بڑا معرفہ ضمیر متکلم ہے، دوسرے نمبر پہ معرفہ ضمیر مخاطب ہے، تیسرے نمبر پہ ضمیر غائب ہے، چوتھے نمبر پہ عالم ہے، پانچویں نمبر پر مبہمات یعنی اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ، ان کا کون سا نمبر ہے؟ پانچواں، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں۔ چھٹے نمبر پہ معرف باللام، ساتویں نمبر پہ معرفہ بانیدہ۔ یہ کتنے معرفے کے درجات ہو گئے؟ 7۔ بھائی جان یاد ہونے چاہیے، سب سے اوپر والا معرفہ یہ ہے، دوسرے نمبر کا یہ، تیسرے کا یہ چوتھے کا یہ، دو پانچویں کے، یہ چھٹے کا یہ ساتویں کا۔ جس سوال کے لیے میں نے پڑھانا وہ بھی سوال رہتا ہے، ایک سوال یہاں پیدا ہو گیا کہ وہ جو مضاف معرفہ ہوتا ہے نکرہ معرفہ کی طرف، وہ بھی تو معرفہ ہے، اس کا درجہ بیان نہیں ہوا۔ جی سمجھ آیا؟ اس کا درجہ، اس کا جواب ہے مضاف جو نکرہ معرفے کی طرف ہوگا اس کا درجہ مضاف الیہ کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر وہ نکرہ مضاف ہو گیا ادھر، وہ سب سے بڑا معرفہ، اگر ادھر دوسرے نمبر کا، ادھر تیسرے نمبر کا، ادھر معرفہ ہو گیا مضاف ہو گیا چوتھے نمبر کا معرفہ، اگر اشارہ موصولہ کی طرف ہو گیا تو پانچویں نمبر کا معرفہ ہو گیا، اور اگر ادھر مضاف ہو گیا تو چھٹا نمبر اس کا ہو گیا درجات میں۔ مضاف کا درجہ مضاف الیہ کے اعتبار سے ہے، اور اس کی طرف تو اس نے مضاف ہونا ہی نہیں نا، کیونکہ ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس کے اندر ہم نے بتایا ہے کہ نکرہ معرفہ بنیدا کی طرف مضاف کیوں نہیں ہوتا۔ جی تو مضاف کا درجہ جو نکرہ مضاف ہوتا ہے معرفے کی طرف، مضاف وہ جب مضاف ہوا تو معرفہ بن گیا، اس کا درجہ مضاف الیہ والا درجہ ہوگا۔ اچھا جی یاد ہو گیا؟ اب یہ پرانے یہ درجات لکھے ہیں ہدایت النحو میں۔ اب یہ درجات کیوں یاد ہونے چاہیے؟ کافیے میں قاعدہ ہے موصوف صفت جب دونوں معرفہ ہو تو موصوف کے لیے ضروری ہے صفت سے بڑا معرفہ ہو یا برابر کا معرفہ ہو۔ یہ درجات اس لیے آنے چاہیے، ایسے اپنی طرف سے دو معرفوں کو موصوف صفت نہیں بنانا۔ موصوف صفت جب دونوں معرفہ ہوں تو موصوف کے لیے ضروری ہے بڑا معرفہ ہو صفت سے، یا صفت اور موصوف دونوں کے برابر کے معرفہ ہو، بڑا معرفہ ہو یا دونوں۔ اب دیکھیے مثال کے طور پہ یہ معرف باللام ہے، اب اس کو آپ موصوف بنا دو معرف باللام کو، اب یہ چھوٹا معرفہ ہے، اب اس کو آپ صفت بنا دو، درست نہیں ہے۔ معرفہ کے درجات کیوں پہچان ضروری ہے، کیوں یاد ہونے ضروری ہیں؟ اس لیے اگر آپ موصوف صفت دو معرفے بناتے ہیں، دو معرفوں کو موصوف صفت، تو اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ جو بڑا معرفہ ہے وہ موصوف ہو، چھوٹا معرفہ صفت، یا دونوں برابر کے معرفے ہونے چاہیے، موصوف اور صفت دونوں جتنا یاد ہوا۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے، یہ ہے چھوٹا معرفہ، یہ ہے بڑا معرفہ۔ اب بڑا معرفہ یہ کون کون دو ہیں؟ اسماء اشارہ۔ میں اس کی مثال نہیں کہہ رہا، میں اس کے اوپر سوال کر رہا ہوں۔ معرف باللام نیچے ہے، مبہمات اوپر ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ موصوف نہ بنے کیونکہ یہ بڑا ہے، اور یہ اس کی صفت نہ بنے کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ حالانکہ کتابوں میں آتا ہے کہ الف لام والے کی صفت موصولہ بنتا ہے، آپ نے سنا ہی نہیں۔ الجملتین، ویسے ایک مثال دے رہا ہوں اور مثالیں بھی ہیں، اللتین، الجملتین معرف باللام، اللتین مبہمات میں سے،
اب بتاؤ بڑا معرفہ صفت موصوف بنا ہوا ہے یہ چھوٹا معرفہ بنا ہوا ہے؟ چھوٹا بنا ہوا ہے۔ آپ نے خود کہا کہ معرفے کے درجات اس لیے ضروری ہیں تاکہ پتہ چلے جس کو موصوف بنانا ہے وہ بڑا معرفہ ہوتا ہے، صفت بنانا جس کو وہ چھوٹا معرفہ، جب موصوف سے دونوں معرفہ ہوں یا دونوں برابر کے معرفہ ہوں۔ یہ تو دونوں برابر کے نہیں ہیں اور نہ یہ بڑا ہے بلکہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے۔ یہ ہدایت النحو کے اندر جو معرفہ کے درجات ہیں ان کو دیکھیں تو یہ سوال ہے۔ جی سمجھ آئے؟ جامی کے اندر اس کا جواب لکھا ہوا ہے کہ جمہور نحویوں کے ہاں کیا کہا؟ جمہور نحویوں کے ہاں سب سے بڑا معرفہ ضمیر ہے، متکلم پھر مخاطب پھر غائب۔ دوسرے نمبر کا معرفہ علم ہے یہ والا۔ تیسرے نمبر کا معرفہ یہ اس کو یہ کہہ لینا سب سے بڑا معرفہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے۔ جامی میں لکھا ہوا ہے تیسرے نمبر کا معرفہ ہے اسم اشارہ، مبہمات مطلقہ نہیں، تیسرے نمبر کا کون معرفہ؟ اسم یہ تیسرے نمبر کا معرفہ ہے۔ چوتھے نمبر اور پانچویں نمبر پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے کہا معرف باللام اور موصولات، یہ دونوں برابر ہے۔ آپ نے سنا نہیں، یہ دونوں کیا ہے؟ برابر ہے، یعنی اشارہ بڑا ہے، اشارہ ان دونوں سے بڑا ہے، اور معرف باللام موصولات دونوں کا درجہ برابر ہے اور یہ دونوں اشارہ سے نیچے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ الف لام والا اور موصولہ برابر ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو موصوف کے لیے ضروری ہے کہ بڑا معرفہ ہو یا صفت کے برابر کا معرفہ ہو، کب؟ جب موصوف سے دونوں معرفہ ہوں، لہذا یہ اور یہ برابر کے معرفہ ہیں۔ یہ جواب جامی میں لکھا ہوا ہے۔ ہدایت النحو دیکھیں تو سوال ہوتا ہے، آپ نے کہا مبہمات کا درجہ بڑا ہے، معرف باللام کا درجہ چھوٹا ہے، موصوف سے جب دونوں معرفہ ہوں تو موصوف کو بڑا معرفہ ہونا چاہیے، یہ تو ہدایت النحو کے لحاظ سے چھوٹا ہے یہ بڑا ہے۔ تو جواب ہے جمہور نحوی کہتے ہیں کہ پاجی معرف باللام اور موصولات ان دونوں کا درجہ معرفہ کے اندر برابر کا ہے۔ الحمدللہ۔